بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ دروشی پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر حلال چیزیں جتنی بھی عطا فرمائی ہیں، ان حلال چیزوں میں ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، اچھی نہیں لگتی، حلال ہے لیکن اچھی نہیں لگتی، اور اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے پسند نہیں فرماتے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حلال ہونے کے باوجود پسند نہیں ہے، جس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا، اسے ہم معاشرے میں طلاق کے نام سے جانتے ہیں کہ ہے تو حلال، مجبوری میں یہ عمل ہو سکتا ہے لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا کے انسانوں کو بار بار ایک بات کی تلقین فرمائی کہ تم رشتے جوڑنے والے بنو، توڑنے والے نہ بنو، اچھائی بیان کرنے والے بنو، برائیوں کو بڑھاوا دینے والے نہ بنو، لوگوں کو حوصلہ دینے والے بنو، حوصلہ توڑنے والے نہ بنو۔ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پوری دنیا کی مشہور شخصیت ہیں۔ تو جب برطانیہ میں وکالت کرتے تھے انگلینڈ میں، تو ان کا ایک دوست ان کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے۔ تو علامہ کو یاد آیا، وہ غیر مسلم تھا، کہنے لگا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے تم نے تو اپنی پسند کی شادی کی تھی، اپنی مرضی کے ساتھ کی تھی۔ تو کہنے لگا ہاں، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ بس اس کو رکھنا نہیں ہے، تم میرا عدالت میں مقدمہ میری طرف سے دائر کر دو۔ وکیل تھے علامہ اقبال، بڑا سمجھایا، نہیں مانا، مقدمہ دائر کر دیا۔ جب 2-4 مہینے بعد فیصلے کی تاریخ آئی تو شام کو وہ شخص پھر آیا علامہ اقبال کے پاس، کہنے لگا وہ مقدمہ واپس لے لو، میں نے طلاق نہیں دینی اپنی بیوی کو۔ تو فرمانے لگے ایسی کون سی بات ہو گئی کہ اچانک تمہارے دل میں تو تمہاری بڑی منت کی، لڑکی نے بھی بہت منت کی، گھر والوں نے بھی، دوستوں نے بھی، تم تو ضد پہ اڑ گئے تھے۔ کہنے لگا رات وہ اصل میں مسلمانوں کے جو آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیث کی کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس میں لکھا تھا کہ مرد کو حوصلے والا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کو حوصلے والا ہونا چاہیے، اور فرمایا اپنی بیویوں سے بغض نہ رکھو۔ لوگوں کو کہا اپنی بیویوں سے
بغض نہ رکھو، ان کی اگر بہت ساری عادتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی تو جب غصہ آئے ان عادتوں کو یاد کیا کرو جو تم کو اچھی لگتی ہیں تاکہ تمہارا غصہ دور ہو جائے۔ کہنے لگا جب سے مسلمانوں کے نبی کی یہ بات پڑی ہے کہ ان عادتوں کو دیکھو جو اچھی لگتی ہیں، تو کہتا رات میں پھر اپنی بیوی کی اچھی عادتیں گنتا رہا، تو آج کے ایسے ماحول میں جہاں بدماشی عیاشی عام ہے، کہتا ہے اس ماحول میں بھی جہاں مجھے ایسا لگا کہ یہ بعض اوقات مجھ سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، اگر کام نہیں کرتی، لیکن اس بدترین ماحول میں بھی اس نے کبھی میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا، اس بدترین ماحول میں اس نے میرے گھر میں کبھی خیانت نہیں کی۔ کہتا ہے اس کی یہ نیکیاں مجھے اتنی پسند آنے لگی کہ صبح تک میرا فیصلہ تبدیل ہو گیا۔ اب میں نے سوچا کہ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس طریقے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ نکاح جو ہے وہ ایک دو دن کا مسئلہ نہیں ہے، شادی ایک دو گھڑی کا بندھن نہیں ہے، اور شادی بزدلوں کا کام نہیں ہے، نکاح بے وفا لوگ نہیں کر سکتے۔ یہ تو زندگی کا وہ عمل ہے۔ آپ کو پتا کہ انسانوں میں سب سے پہلی جو رشتہ داری ہے، کائنات کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا، قرآن پاک میں ذکر ہے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جب کائنات کو بنایا گیا، جب انسانوں میں روح پھونکی گئی تو پہلے ماں باپ کو نہیں اتارا، پہلے دادا دادی کو نہیں اتارا، چاچا چاچی، ماما مامی، نانا نانی پہلے نہیں بنائے گئے، سکے بھائی بہن پہلے نہیں اتارے گئے۔ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آدم، فرمایا یہ کون ہے یہ عورت جو میرے پاس ہے؟ فرمایا یہ تیری زوجہ ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ انسانی زندگیوں میں جو جوڑا گیا، سب سے پہلے جو رشتہ داری انسانوں میں ہوئی وہ میاں اور بیوی کی رشتہ داری۔ اللہ کو یہ رشتہ اتنا زیادہ پسند ہے۔ اللہ کو یہ رشتہ کتنا زیادہ پسند ہے جی؟ یعنی انسانوں میں جب رشتہ داری شروع کی گئی تو پہلا رشتہ کون سا قائم کیا؟ ماں باپ کا نہیں، بھائی بہن کا نہیں، پہلا رشتہ انسانوں میں جو اللہ نے قائم کیا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ تبھی اللہ کو طلاق ناپسند ہے۔ اللہ نے جس رشتے کو خود جوڑا ہو، اگر اس رشتے میں کرواہٹ آتی ہے تو ہمارا کام ہے کہ اس کو مٹھاس میں بدلے۔ اگر اس رشتے کو کوئی توڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارا کام ہے اس رشتے کو جوڑیں۔ اور اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو میاں بیوی میں صلح کرا دیں، اور ان لوگوں کے لیے اللہ کا عذاب موجود ہے جو جان بوجھ کے میاں بیوی میں دشمنیاں ڈلواتے ہیں۔ وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوں گے وہ لوگ۔ تبھی تو اللہ نے کہا نا کہ مجھے طلاق پسند نہیں ہے۔ پسند کیوں نہیں؟ جس رشتوں کو خدا نے خود بنایا ہو، جسے اللہ نے خود انسانوں کے لیے سب سے پہلے پسند کیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں چاہیں گے کہ اس رشتے کے اندر خرابی آ جائے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سمجھایا ہمیں؟ فرمایا اپنی بیویوں سے بغض نہ رکھو۔ بغض مطلب دل کے اندر دشمنی نہ رکھو۔ اگر کچھ باتیں ناپسند ہیں تو کچھ پسند بھی ہوں گی۔ جو پسند ہوتی ہیں بس مرد وہی ہوتا ہے جس میں اللہ نے برداشت کی طاقت دی ہے۔ جو گالی کے جواب میں گالی دے وہ بزدل ہے، جو گالی کے جواب میں گالی دے دے وہ بہادر نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کون لوگ ہیں جو گالی دیتے ہیں؟ سیاست میں بھی، اقتدار میں بھی جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں وہ گالی دیتے ہیں۔ جو ہمت والے ہوتے ہیں، بہادر والے ہوتے ہیں، وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ گالی دینا گھبراہٹ کی پہلی نشانی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ تکرار میں کوئی بندہ گالی دے رہا ہے، بری بات کر رہا ہے، تو سمجھ جائیے کہ وہ گھبرا گیا ہے ان حالات سے اور وہ ڈر رہا ہے آپ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اپنی بیویوں سے بغض نہ رکھو، اور جو باتیں ان کی پسند ہیں ان کو یاد کرو۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا مشہور قصہ ہے نا، ایک صاحب کی شادی ہو گئی کہیں بڑے گھرانے میں، تو بیوی بڑی اکھڑ ملی، تو اکثر اس کو ڈانٹ دیتی تھی کسی نہ کسی بات پہ۔ تو اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ میں مسلمانوں کا جو خلیفہ ہیں، یعنی ہمارے جو بادشاہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جا کے شکایت کرتا ہوں اپنی بیوی کی کہ دیکھو جناب یہ تو بار بار میرے سے ایسے کرتی ہے۔ اور عمر کون ہے؟ ماشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے وہ خلیفہ ہیں، نبی علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں، 1,24,000 صحابہ رسول اللہ کے مرید ہیں۔ کیا ہیں جی؟ مرید ہیں، اور اکیلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی مراد ہیں۔ اللہ سے مانگ کے لیا ہے، اللہ سے مانگا ہے، اور غصہ کتنا ہے، ذرا سی بات کے اوپر ناراض ہو جاتے، درہ 24 گھنٹے ہاتھ میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگتا تھا نا کہ اگر کسی نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں، ہمارے ہاں تو اب حکومت نے بل پاس کیا، مسلم پرسنل بورڈ کا ایکٹ پڑھیے جو وکیلوں کو پڑھایا جاتا ہے، لکھا طلاق بدعت، یعنی ایک مجلس میں 3 دفعہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کو طلاق بدعت کہا گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھا کہ اگر کوئی بندہ ایسا کرتا تھا تو درہ لگواتے تھے کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اتنی بڑی زیادتی کرو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ گیا، کہنے لگا یار میری بیوی بہت ڈانٹتی مجھے، میں اپنے خلیفہ سے شکایت لگاتا ہوں، وہی اس کو سیدھا کر دیں گے۔ تو مسجد نبوی میں پہنچا تو معلوم کیا تو پتہ لگا دوپہر کا وقت ہے، حضرت گھر گئے ہیں کھانا کھانے، پیچھے گھر ہی پہنچ گیا۔ جن لوگوں کو اپنا کام ہوتا ہے نا، انہیں اپنا ہی کام ہوتا ہے، انہیں دوسرے کے کام سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اگلا کہتا ہے ہمارا کام ہو جائے، تم جو ہے سوتے رہو جاگتے رہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جاتے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، اب یہ ابھی پہنچے ہی تھے گھر۔ اب جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی آ ہی رہے تھے جواب دینے کے لیے دروازہ کھولنے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی نے کہا، میں پنجابی تو انہوں دستا ہوں، کہنی پتندر پیچھے ہی آ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی نے ناراضگی میں کہا کہ یہ پیچھے ہی آ گئے، سارا دن تم مسجد میں رہتے ہو، سارا دن مدینہ کی سڑکوں کے اوپر لوگوں کا حال پوچھتے ہو، ساری رات چہرے پہ نقاب ڈال کے مدینہ کی وادیوں میں گھومتے ہو، فرق کام ہی کوئی نہیں سوائے ان مسلمانوں کی خدمت کے، ابھی 2 منٹ کے لیے گھر آئے ہو کھانا کھانے کے لیے، یہ پتندر پیچھے ہی آ گیا ہے۔ اب وہ جب ان کی بات سنی نا اس نے، وہ گھبرا گیا، کہتا میں تو سمجھا تھا میری بیوی اکڑو ہے، یہاں تو خلیفہ کا ہی برا حال ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران مسکراتے رہے، ہنس ہنس کے اپنی بیوی کی باتوں کا جواب دیتے رہے کہ کوئی بات نہیں بھلے مانس، میں دیکھ لوں گا، تو پریشان نہ ہو، میں آ گیا ہوں۔ تو اس کو یہ بھی سنائی دے رہا تھا کہ اتنا جلال والا خلیفہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاہو جلال کی یہ مقام تھا جاہو جلال کا کہ جب خلیفہ بنے بیت اللہ میں ایک شہزادہ طواف کر رہا تھا اور اس نے طواف کرتے ہوئے غلام کو تھپڑ مارا تھا کہ اس غلام کا پیر اس شہزادے کے کپڑوں پہ آ گیا۔ عمر نے بلایا اپنے پاس، فرمایا تم نے اس غلام کو تھپڑ مارا؟ کہنا ہاں میں مارا، کیونکہ بادشاہ تھا نا اپنے ملک کا۔ اس غلام کو کہا میرے سامنے اس کے منہ کے پر تھپڑ مارو، کیونکہ کسی نے اللہ کی زمین کے اوپر کسی کے اوپر حاکم نہیں بنا کے بھیجا کسی کو۔ اتنے جاہو جلال والے تھے۔ لیکن گھر میں اب وہ بیوی اندر سے ڈانٹ رہی ہے، تو وہ جو باہر بندہ کھڑا تھا نا، تو اس کا تو بیچارے کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، کہتا میں تو اپنی والی کی شکایت لگانے آیا تھا۔ تو وہ بیچارہ واپس پلٹا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب دروازہ کھولا دیکھا جا رہا ہے، آواز ماری کہ بھائی رک جا، کیا بات ہے؟ کہا بس رہنے دے، میرے والی تیرے والی سے ٹھیک ہے، کچھ اتنے حالات خراب نہیں ہیں۔
پکڑا اپنے پاس بلایا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی علیہ السلام نے ہماری ماں کو ازواج مطہرات میں سے کسی کو ساری زندگی ایک لفظ نہیں کہا ناراضگی کا۔ بیوی سے محبت کرنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کا خیال رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور فرمایا جب ہم ان کی سنتے ہیں دنیا ہماری سنتی ہے، اور فرمایا ان کی کیوں نہ سنیں، یہ میری غیر موجودگی میں میرے بستر کی حفاظت کرتی ہے، میری غیر موجودگی میں میری اولاد کو پالتی ہے، میری غیر موجودگی میں میرے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، میری غیر موجودگی میں میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر یہ میرے آنے پر چند ناراضگی کی باتوں کا اظہار مجھ سے کر بھی دے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں کو کھلے دل کا ہونا چاہیے، کمزور دل کا نہیں ہونا چاہیے۔ جو نکاح والے دن وعدہ کر لیں ساری زندگی نبھانے کا، نکاح کے دن وعدہ کر لیں ساری زندگی نبھانے کا، اور پھر چند دنوں کے بعد ان کو لگے کہ میں نہیں نبھا سکوں گا، میاں صاحب یہ نکاح ہے کہ جنت تک کا وعدہ ہے، یہ نکاح ہے دنیا نہیں جنت تک کا وعدہ ہے۔ لکھا ہے کہ اگر بہت اچھے اعمال ہوں گے، اگر جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حوریں بھی مل گئیں تو فرمایا کہ ان حوروں کا سردار اس بیوی کو بنایا جائے گا جس نے دنیا میں تمہارے ساتھ وقت گزارا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں ہیں، نبی علیہ السلام کو ایک دن چھوٹی سی بات کہی، نبی علیہ السلام کے دل کو لگی، بڑی ادب سے فرمایا یا رسول اللہ آپ اس بوڑھیا کو بہت یاد کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سونے پاک نبی علیہ السلام اپنی پہلی زوجہ کو بار بار یاد کرتے تھے، ہر لمحے ان کی کوئی سہیلی آ جاتی تھی اس کا بھی اکرام، ان کے بچے آ جاتے تھے پہلے والے ان کا بھی اکرام، ان کا کوئی پڑوسی آ جاتا تھا ان کا بھی اکرام۔ نبی علیہ السلام کے پروٹوکول میں بھی یہ نہیں کہ جو بھی بندہ جو ہے وہ جس وقت مرضی نیند سے اٹھا لے، لیکن نبی علیہ السلام کے دور میں آپ اگر آرام بھی کر رہے ہوتے تھے اور امی خدیجۃ الکبریٰ کا کوئی رشتہ دار آ جاتا تھا تو آرام چھوڑ کے اس کے ساتھ ملاقات کرتے تھے۔ اب یہ چھوٹا سا جب چٹکی کی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے، فرمایا عائشہ ختیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب پوری دنیا کے لوگ میرے دشمن تھے، ختیجہ اس وقت میرے ساتھ تھیں جب مکے کے ذرے ذرے سے لوگ پتھر اٹھا کے محمد الرسول اللہ کی طرف مارتے تھے، جب ابو جہل ہمارا مخالف تھا، جب عتبہ مخالف تھا، جب امیہ سازشیں کرتا تھا، جب عبداللہ بن جدان جیسے بدترین کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے۔ فرمایا عائشہ جب سارے مکے والے میرے دشمن تھے، خدیجۃ الکبریٰ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب اور کوئی اللہ کے علاوہ دنیا میں میرے ساتھ نہیں تھا۔ لوگ ساتھ کو بھول جاتے ہیں، جب غصہ آتا ہے ساتھ کو بھول جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے، میں طلاق کے مسئلے کے اوپر آپ سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ کتنی بار کہنے پہ ہوگی کتنی بار نہیں ہوگی، میں یہ گفتگو آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ عمل اللہ کو ناپسند ہے، اور وہ لوگ باز آ جاؤ خاندانوں میں جو دوسروں کی بیٹیوں کا گھر اجاڑنے کے لیے چگلیاں کرتے، جو دوسروں کے بیٹوں کا گھر اجاڑنے کے لیے چگلیاں کرتے، جو اس کام میں گھی ڈالتے ہیں بار بار جلتی ہوئی آگ میں کہ نہیں طلاق ہونی چاہیے، رشتہ دار آگے بڑھ کر لڑتے ہیں، دلہا دلہن خاموش تماشائی بیٹھتے ہیں، یہ پنچایتیں فیصلہ کرتی ہیں دو لوگوں کی قسمت کا۔ باز آ جاؤ، خدا کے عذاب سے ڈر جاؤ، اپنی گنڈا گردی سے اگر طلاقیں کرواتے رہو گے تو دنیا میں تمہاری موت سے پہلے تمہارے گھر میں یہ کام ہو کے رہے گا، کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ گواہ سست مدعی چست والا گل ہے، لڑکا لڑکی صلح بھی کرنا چاہے نا تو ساس سسر اڑ جاتے ہیں، ہم نے نہیں لانی کسی قیمت کے اوپر، تمہارے گھر میں بیٹی نہیں ہے،
تمہیں اللہ نے اولاد نہیں دی؟ اور ایسے لوگوں کا رشتہ توڑوا دینا، طلاق کروا دینی جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ ہم نے اپنے والد محترم مرحوم شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری زندگی دیکھا، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہاں بیٹھ کے کہ ہم نے ان کو کبھی یہ دیکھا ہی نہیں کہ کبھی کوئی طلاق کروا دی ہو، چاہے 10 بار مجلس کرنی پڑی، چاہے 20 بار کرنی پڑی، حتی الامکان کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کی صلح کیسے ہوگی، یہ واپس کیسے بسیں گے، کیونکہ ایک گھر ٹوٹ جانے سے ایک نسل برباد ہو جاتی ہے، صرف ایک گھر نہیں ٹوٹتا ہے۔ بچے اپنے ماں باپ کو ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ماں کو علیحدہ باپ کو علیحدہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ رشتہ داروں میں، گھروں میں ایسے لوگوں کے عنصر موجود ہیں، تمام لوگوں میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ایسے شرارتی عنصر موجود ہیں جو میاں بیوی کی باتوں کو مرچ مسالہ لگا کے، چاہے روٹی کھانے کے پیسے ہو نہ ہو، فون کو ریچارج کرا کے پورے رشتہ داروں کو بتائیں گے کہ فلاں کے گھر میں فساد ہے، یہ تو طلاق ہو جانی چاہیے، لڑکی رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ جب یہ بات کہتے ہو تو اس لڑکی کو اپنی لڑکی کی جگہ رکھ کے سوچو، اپنی جگہ رکھ کے سوچو کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو تو کیسا ہو۔ تو جو لوگ طلاق کرانے میں اپنے آپ کو ماہر سمجھتے ہیں، بہت بڑا کمال کرتے ہیں، وہ اللہ کے ناپسندیدہ عمل کو کام کر رہے ہیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ بہادر تو اس کو کہا گیا جو حالات کا مقابلہ کرے، جو اپنی اہلیہ کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ایسے گھر میں گزارا کر لے جہاں حالات بدترین ہوں۔ وہ بندہ کیسے بہادر ہو سکتا ہے جو ذرا سی بات پر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے؟ جو بیوی کے منہ پہ تھپڑ مار دے وہ بہادر نہیں ہوتا، جو گفتگو کے اندر غصے کو محبت کی طرف ٹال دے وہ بہادر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا نا، یا رسول اللہ بہادر کون ہے؟ فرمایا بہادر وہ نہیں جو پہلوانوں کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو وقت پر غصے کو پی جائے۔ کئی لوگ بدتمیزی اس کے ساتھ طلاق دینے کے بعد آ کے کہتے ہیں مولانا صاحب طلاق غصے میں دے دی۔ ارے بیوقوف آدمی، غصے میں ہی تو دی جاتی ہے، اور یہ محبت میں دی جاتی ہے، یہ غصے کا ہی تو عمل ہے، اسی سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا۔ بات کو، گفتگو کو جو مزے لیتے ہیں لوگ، میں ان کو کہتا ہوں جو لوگ مزے لیتے ہیں، قرآن پاک پڑھو کبھی۔ 2 کام بڑی غلط کیے ہم لوگوں نے، اس ملک کے مسلمانوں نے 2 کام بڑے غلط کیے ہیں۔ کیا؟ پہلا، قرآن شریف کو بند کر کے غلاف چڑھایا، اس کی جگہ ناظرہ پڑھنے لگے، قرآن کا مطلب نہیں پڑھا۔ دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی کتابوں کو بند کر کے فتوے کی 2-3 کتابیں لے آئے، بس۔ قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن میں اللہ نے فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے کے کپڑوں کی طرح ہیں، لباس ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ میاں بیوی جب اکیلے ہوتے ہیں بس وہی اصل ان کا رشتہ ہے، وہ تمام باتیں آپس میں کر سکتے، تمام راز و نیاز کر سکتے۔ جب میاں بیوی کا رشتہ پنچایت کے اندر آ گیا تو پھر لباس اتر گیا۔ غیرت مند کون ہوتا ہے جی؟ غیرت مند مرد کون ہوتا ہے جو کہتا ہے میری بیوی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے؟ وہی غیرت مند ہوتا ہے نا۔ تو پھر یہ کیسا غیرت مند ہے جو اپنی بیوی کا مسئلہ پنچایت کے اندر لے آیا؟ مرد بنیے، مرد بنیے۔ مرد اس کو کہتے ہیں جو غیرت مند ہوتا ہے، جو اپنا مسئلہ اللہ کے فضل سے، رسول اللہ کے صدقے خود حل کرتا ہے، جو لوگوں کے اوپر پھرتا رہے، جو پنچایتوں کو تلاش کرتا رہے، اس کی مردانگی بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ پھر اس کی جو ہاتھ کی رسی ہے نا، وہ مفاد پرست لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ کسی کو اپنی اس بیٹی کے باپ سے دشمنی نکالنی ہوتی ہے، کسی کو بیٹے کی ماں سے دشمنی نکالنی ہوتی ہے، کسی کو اس گھر کو اجاڑنا مقصد ہوتا ہے، کسی کو ان کے گھر کے اندر ویرانگی لانی مقصد ہوتی ہے۔ جو پنچایت میں ہوتے، سارے پنچایت والے دیانتدار نہیں ہوتے،
ایک آدھا ہوتا ہوگا، باقی تو مزہ لینے کے لیے آتے، اور آپ تماشبین بن کے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش نہ کریں، بلکہ اس بات کو طے کر لیں کہ اگر ہماری بیٹی ہوتی تو ہم کیا کرتے۔ تو اس رواج کو ختم کریے، اللہ کو یہ رواج پسند نہیں ہے۔ اور عورتوں کو بھی کہتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حکم ہے، اور ویسے بھی آپ کو ایک راز کی بات بتا دوں، یہ جو زبان ہوتی ہے نا، بہنوں کو بھی کہتا ہوں، اس میں ہڈی نہیں ہوتی ہے، ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ اس میں مرچ نہیں لگی ہوتی، لیکن یہ مرچیں لگا دیتی ہے لوگوں کو، یہی رشتے خراب کرتی ہے۔ بڑی دھٹائی کے ساتھ کئی بار بار کہتی کہ نہیں طلاق دے، تو اپنے باپ کا ہے تو دے۔ اپنے لفظوں پر غور کرو، دنیا میں سارا کھیل دل، نیت اور زبان کا ہے۔ فرمایا ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ زبان اور دل کے ساتھ کلمہ پڑھنا۔ سارا کھیل ہی دل اور زبان کا ہے، جو دل میں ہے وہ زبان پر آ کے رہے گا۔ اس لیے بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی جو لہجہ ہے، لب و لہجہ جو ہے، اگر ہم اس کو درست رکھیں گے تو مردوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا، اپنے خامد کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا، گھر میں اچھی زندگی گزارنا کوئی بہت مشکل عمل نہیں ہے۔ جب بھی اچھی زندگی گزارنے کا فن دیکھنا ہو تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے دنیا کے لوگوں، اے ایمان والو، نیچے کو دیکھو ذرا۔ کہاں دیکھو جی؟ نیچے کو دیکھو۔ آج تو شادی کرنے جاتے ہو، قسطوں پہ سامان ہی اتنا لے لیتے، دولہے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ابھی کرنا کیا ہو، تو قسطیں ہی دینی صبح کو اٹھ کے، فریج کی قسط، موٹر سائیکل کی قسط، اے سی کی قسط، فلاں کی قسط۔ ارے زندگی اجیرن بنا دی۔ نیچے دیکھو میرے بھائی، نیچے۔ سڑک پہ چلتے ہو ان لوگوں کو دیکھو جو اخبار بچھا کے سو رہے ہیں، ان کو دیکھو جن کے پاس ایک گلاس پانی پینے کی ملکیت نہیں ہے، ان کو دیکھو جن کے پاؤں نہیں ہیں، جن کے ہاتھ نہیں ہیں، ان کو دیکھو جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، ان کو دیکھو جو اسپتالوں میں موت کا انتظار کر رہے ہیں، موت نہیں آتی، ان کو دیکھو جو علاج کے باوجود صحت یاب نہیں ہو رہے، ان کو دیکھو جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، رہائی کی امیدیں نہیں ہیں۔ جب نیچے دیکھو گے تو احساس ہوگا کہ کروڑوں انسانوں سے اللہ نے آپ کو اچھی حالت کے اندر رکھا ہے، پھر زندگی سے شکوہ نہیں ہوگا۔ اوپر کو دیکھ رہے ہیں بار بار، اللہ کے بندے نیچے دیکھو۔ اللہ نے آپ کو بڑی بہتر حالت میں رکھا ہے، اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے، اللہ نے گھر عطا فرمایا، ماں باپ عطا فرمائے، بھائی بہن عطا فرمائے۔ تو اس لیے رشتوں کو جوڑنے کی بات کریں، توڑنے کی بات نہیں کرنی۔ اور جو بندہ، لکھ لیجئے یہ آخری میری آج جمعے کی گفتگو میں، کہ جو بندہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، جو بندہ میاں بیوی میں صلح کروا دے، جو بندہ دو خاندانوں کے آپس میں گلے ملوا دے، جو بندہ دو بھائیوں کی رنجش کو ختم کر دے، اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ سے کہا اور معراج والے دن کہا، نماز روزہ حج زکوٰۃ جب دیا اس وقت کہا، فرمایا میرے رسول دنیا میں جو بندہ کسی کا دل جوڑ دیتا ہے تو پھر فرمایا میں دنیا کی بھی عزتیں دوں گا، آخرت کی بھی عزتیں دوں گا، اس کے لیے سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ دعا کیجیے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت سارے لوگ کل سے پوچھ رہے ہیں بھی شہاب چتر بھائی پاکستان چلے گئے، پہنچ گئے کہ نہیں پہنچے۔ پچھلے جمعے کو میں امرتسر کی جامع مسجد میں تھا، وہیں نماز ہوئی تو شہاب بھائی سے بھی ملاقات ہوئی تھی، تو تقریباً ڈاکومنٹس کا کام کمپلیٹ ہے، لیکن ابھی تک پاکستان کا ویزا نہیں آیا، تو میرا اندازہ ہے کہ دسمبر اینڈ تک آ جائے گا۔ تو ابھی وہ امرتسر میں ہی ہیں، تو جو لوگ پورے ملک میں بار بار پوچھتے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب وہ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کو بتا کے ہی روانہ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کے لیے دعا کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔